جس خاندان سے میرا تعلق رہا ہے، جہاں سے میں نکلی ہوں، وہ ایک ایسی فیملی جہاں عورتوں کو چوڑیاں نہیں پہنائی جاتی تھی کہ نامحرم ہماری عورتوں کی چوڑیوں کی کنک سنے گی. آج ان کی بیٹی عدالتوں میں، پریس کلب میں، سیکریٹریٹ میں گھوم پھر رہی ہے، تو یہ ایک تکلیف ہے. میں 28 سال سے بلند کر رہی ہوں. میں نے 28 سال میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. میں نے بچوں کے تعلیم کے لیے اپنے فرائض کو فرض سمجھ کر، فرض الہی سمجھ کر میں نے ادا کیا. انہوں نے اسکول کھولے ہیں، وہ بجٹ حاصل کرتے ہیں، جو فنڈ ان کو ملتا ہے جاگیردار اور اسکول انتظامیہ میں جو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس ہوتی ہے، یہ بجٹ تقسیم کیا جاتا ہے. میرے اسکول میں اس وقت گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حاجی نیاز پشتون باغ میں یہی مسئلہ آیا ہے کہ حاجی نیاز محمد شمشوزئی نے لڑکیوں اور لڑکوں کے تعلیم کے نام پر 2 اسکول کھولے ہیں. ایک اسکول وراثت میں ایک بیٹے کو دیا ہے، دوسرا اسکول جو گرلز اسکول ہے وہ دوسرے بیٹے کو دیا ہے. جو گرلز اسکول جس بیٹے کی وراثت میں ہے، ان کی بیوی بھی اسی اسکول میں ٹیچر ہے، جو اسکول کو چلنے نہیں دیتی. 2013 سے یہ اسکول ہائی ہو چکا ہے. اس اسکول میں سائنس ٹیچر کے ہوتے ہوئے بھی میٹرک میں کوئی بھی بچی میٹرک پاس نہیں کر پائی تھی. 2019 تک کوئی بھی بیچ یہاں اس اسکول سے میٹرک پاس نہیں کیا ہے کسی بھی بچی نے. آج وہاں سے سائنس طالبات نکل رہی ہیں، کالجز میں داخلہ لے رہی ہیں. 2020 میں بھی گئی ہیں، 2021 میں بھی گئی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو لازمی بات ہے اب میرے سامنے تو یہ رکاوٹیں آئیں گی. اب ان رکاوٹوں کا سدباب کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ایکشن لینے کی بجائے انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا، یہ کہہ کر کہ جاگیردار جو ہے وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دے رہا ہے. کیا ہم جاگیرداروں کے ڈر سے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیں؟ کیا جاگیردار ہمارے تعلیمی اداروں پر جن پہ سرکار کا لیبل ہے، کیا وہاں ان کی ملکیت رائج ہے؟ یہی تو میرے والد کا سوال ہے، یہی میرے بھائی کا سوال ہے، یہی میرے شوہر کا سوال ہے. اگر میرے ڈپارٹمنٹ سے ہے، بلوچستان کی حکومت سے ہے، وزیر اعلیٰ سے ہے، اگر اس جاگیردار نے اسکول پر، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک اسکول کا مسئلہ نہیں ہے، پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول پشتون آباد میں رہی ہوں، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول رحیم گل بلیلی میں رہی ہوں، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حاجی نیاز شمشوزئی میں رہی ہوں. اس دوران میرے کچھ تبادلے ہوئے ہیں جو اساتذہ تنظیموں نے کیے ہیں، جو بعد میں اپنے لوگوں کو رکھ دیتے تھے وہاں ان کرسیوں پر، مجھے وہاں سے ہٹا دیتے تھے. تکلیف کی وجہ سے آج میں اس اقدام پر مجبور ہوئی ہوں تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں کہ ہمارے پاس قابلیت کی کمی نہیں ہے. اگر پرائیویٹ اسکولوں کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے قابل طلبہ و طالبات جب ان کو اپنے ہی سرکاری عدالتوں میں میرٹ کی بنیاد پر انصاف نہیں ملتا تو وہ جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں. آواز عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں. میرے اپنے سیکرٹری مفلوج ہے، ان کا قلم غلام ہے اس سسٹم کے ہاتھوں. میرا ڈائریکٹر مفلوج ہے، ان کا قلم غلام ہے اس سسٹم کے ہاتھوں. مجھے اپنے سسٹم کے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی آفیسر سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. مجھے شکایت ہے ان اساتذہ سے جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے ہیں، سینکڑوں فائلیں بغلوں میں دبا کر خود کو اساتذہ تنظیم کے لیڈر گردانتے ہیں، اور وہی اساتذہ تنظیموں میں رہتے ہوئے تعلیم کے دشمن عناصر بنے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ملیک القدوس السلام المؤمن مہیمن عزیز الجبار المتکبر خالق بار مصور غفار قہار وہاب الرزاق فتاح علیم قابض باسط خافق الرافع معز مذل سمیع بصیر حکم عدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم غفور الشکور علی الکبیر حفیظ مقیت حسیب الجلیل کریم الرقیب مجیب واسع حکیم ودود مجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد ماجد واحد احد الصمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول آخر ظاہر باطن والی متعالی بر تواب من منتقیم الغفور رؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام الرب المقسط الجامع وغنی ومغنی ومعطی مانع غدار النافع ونور هادی وبدی وباقی وارث رشید الصبور جل جلالہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دیکھنے والے، سننے والے، میرا پیغام آگے پہنچانے والے، بلوچستان کے حق میں خیرخواہ ہونے والوں کے لیے سلام پیش کرتی ہوں. معاشرے کے لیے ٹیچر اور صحافی کا ربط لازم و ملزوم ہے.
क्योंकि दोनों के पास कलम की ताकत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि मेरे कलम की तहरीर को आवाज़ बनाकर अपने सूबे की तालीमी तरक्की की राह में हायल रुकावटों को बेनकाब कर सकूं। मेरा ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान से है। जब भी कोई खातून इस डिपार्टमेंट में अपना तारुफ करवाती है तो वाज़ेह होता है कि उसका ताल्लुक बहैसियत एक टीचर इस डिपार्टमेंट में खिदमात के तौर पर, तदरीसी खिदमात के तौर पर उसका किरदार वाज़ेह होता है। बिल्कुल मेरा इस डिपार्टमेंट में खिदमात का आगाज़ भी बहैसियत एक जेवी टीचर का हुआ है। मैंने इस डिपार्टमेंट में 28 साल गुजारे हैं। घर की दहलीज से लेकर 28 साल के इस सफ़र में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिनका मुकाबला बहुत हिम्मत से करती रही। लेकिन ऐसे कुछ अनासिर हैं इन 28 साल तजर्बे में, मेरे तज्ज़िये में, मुशाहदे में, जो हमारी तालीमी तरक्की की राह में हायल हैं और दीमक बनकर हमारे तालीमी तरक्की के निज़ाम को खोखला करती जा रही है। हमारे अवाम में सबसे पहला सवाल हर ज़ुबान पे है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इसमें फ़र्क क्या है? प्राइवेट स्कूलों में तालीम अच्छी है, सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी नहीं है। तो आज मैं सवाल पूछती हूँ कि अगर हम प्राइवेट स्कूलों का तज्ज़िया करें, जायज़ा लें, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन या तो मुलाजमीन हैं, या जागीरदार हैं, या सियासतदान हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन रिक्शा ड्राइवर, मजदूर तबका, तड़ों पे रेड़ियाँ लगाने वाले गरीब आवाम। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उनका जो निज़ाम तालीम है वो उसके अच्छे होने की वजह क्या है? उसके अच्छे होने की वजह ये है कि वहाँ पर असातिज़ा अपने फ़राइज़ से अपनी अहलियत और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वफा कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में अनपढ़, अंगूठा छाप, जागीरदारों और सियासतदानों के रिश्तेदार, रिश्वत और सिफारिश पर तैनात असातिज़ा ने हमारे तालीमी अदारों को इंतहाई मुश्किलात से दो चार कर दिया है। हमारे तालीमी पसमानदगी की वजूहात सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में 28 साल तजर्बे की बुनियाद पर 4 अनासिर हैं। पहला जागीरदार है, दूसरा सियासतदान है, तीसरा असातिज़ा तंजीमें हैं और चौथे नंबर पर NGOs हैं। ये वो 4 दीमक हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे बलूचिस्तान के तालीमी निज़ाम को ना सिर्फ खोखला करके रह गई है, बल्कि शायद आने वाले 75 सालों में मज़ीद भी हम उस मुकाम पर ना पहुंच सके जिस पर हमें पहुंचना चाहिए था। बलूचिस्तान की तालीमी पसमानदगी का सेहरा जो इन 4 अनासिर के सर मैंने सजाया है, उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो स्कूल जागीरदार का है। स्कूल जागीरदार, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल कमाई और तिजारत का एक ज़रिया है, तो यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करूँ कि प्राइवेट स्कूलों को ये तरीक़ा कार तिजारत का सिखाया भी इन्हीं जागीरदारों ने है। बलूचिस्तान के किसी भी स्कूल का इजरा आप नोट करें, आप जाएं, कोई ऐसा स्कूल मुझे नज़र नहीं आया है जहाँ जागीरदार ने स्कूल लड़कों और लड़कियों की तालीम की तरक्की के लिए वहाँ पर ज़मीन डोनेट की हो। बल्कि जागीरदार की पहली शर्त ये होती है कि स्कूल का नायब कासिद मेरा बेटा होगा, स्कूल का चपरासी मेरा बेटा होगा, स्कूल का क्लर्क मेरा बेटा होगा, स्कूल में तैनात टीचर मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद, मेरा भतीजा या भांजा ये होंगे। उसके बाद जब ये वादे ना निभाए जाएं तो जागीरदार स्कूलों के निज़ाम को दरहम बरहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये वो तमाम बातें हैं जो मेरे साथ मेरे तजर्बात में शामिल हैं, जिसके पास मेरे पास सबूत भी मौजूद है। लिहाजा इन बातों को मैं नुक्ता ब नुक्ता बयान करके आपको फिर सवालात को मौका दूंगी। स्कूल को ज़मीन अतिया देने वाले अतिया दहिंदगान से बवक्त स्कूल इजरा ज़मीन लेते वक्त सरकार का वादा कि स्कूल में नायब कासिद और चौकीदार की पोस्टें अतिया दहिंदगान की फैमिली मेंबर्स को दी जाएंगी, मगर जागीरदार इनसे किए वादे की आड़ में फैमिली की तमाम असातिज़ा को स्कूल में तैनात करवाते हैं या तबादला करवाते हैं, और फिर जागीरदार और उसके फैमिली मुलाजमीन स्कूल की ज़मीन को अपनी जागीर समझते हैं, जहां वो असातिज़ा को अपनी गुलाम समझकर मनमानी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अगर कोई मुलाजिम मुखालफत करे तो जागीरदारी और सियासी धमकियों से चुप करवाया जाता है।
کوئی ملازم خود کو اقلیت میں محسوس کرتے ہوئے اور کوئی اپنی فیملی کے رویوں کی وجہ سے اور اپنی نوکری بچانے کی خاطر یا گھروں سے دور ٹرانسفر ہونے کے ڈر سے خاموشی سے جاگیردار کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور جاگیردارانہ مرضی کے آگے زبان بند رکھنا، اسکول ڈیوٹی اپنی مرضی سے دینا، جعلی PTCMC کی تقرری، جاگیردار کی فیملی ملازمین کی وجہ سے اسکول ڈسپلن کا وجود نہ ہونا، گھر بیٹھ کر وزیٹر ٹیم کا سن کر اسکول اور گھر کے درمیان جاگیردار ملازمین کے قائم سپورٹر دروازے سے فوراً حاضر ہونا، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو اسکول سے دور رکھنا، فرشناس ہیڈ مسٹرس کے خلاف کارروائی میں سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنا، اسکول بجٹ پر اپنا حق جتانا، NGOز اور وزراء سے حاصل کیے گئے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہ ہونا، مگر کارروائی مکمل کر کے ٹھیکیدار مکمل کام کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کرتا ہے اور بل کیسے پاس کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیاسی مداخلت یعنی سیاستدان۔ جاگیردار اور سیاستدان کا تعاون لازم و ملزوم ہے۔ اسکولز اکثر سیاسی اپروچ پر کھولے جاتے ہیں، اساتذہ کی تعیناتیاں سیاسی اپروچ پر ہوتی ہے تاکہ تعلیمی ترقی کے بہانے غبن آسانی سے کیا جا سکے۔ مثلاً وزراء کی مدد سے حاصل ہونے والے فنڈز میں غبن سینئر پوسٹوں پر جونیئرز کی تعیناتی ان کی زندہ مثال ہے۔ بوگس اساتذہ کا تعلق انہی سیاسی رسوخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ پرائمری سے ہائی لیول تک اپ گریڈ کرنے کے لیے جعلی داخلہ اندراج کرنا، اسکول بہترین ریکارڈ کی جعلی رپورٹ بننا، اسکول میں 40 بچے ہوتے جعلی اندراج 500 کی جاتی ہے، بوقت انکوائری ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ روک تھام صرف اسکول ہیڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی تک کا بہترین ریکارڈ اسکول مہینوں میں طے کرتا ہے، وجہ صرف بجٹ اور فنڈ ہے۔ اس سلسلے میں قوم پرست سیاستدانوں نے اپنے کارکنوں کو مراعات دینے کے لیے کلسٹر اپروچ کا سہارا لیا ہے۔ جب سے اسکول کو بجٹ خود ہی یوٹیلائز کرنے کی سہولت دی گئی ہے، تب سے فرشناس ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس کا ڈیوٹی سر انجام دینا محال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اساتذہ تنظیمیں یعنی ٹیچرز ایسوسی ایشن۔ آئے دن اساتذہ تنظیموں کے نمائندوں کا چندے جمع کروانے کی غرض سے اسکول آنا، اساتذہ تنظیموں کے خوف سے اسکول سربراہ کا اسکول اساتذہ کو دھرنوں اور احتجاج میں اجازت دینا، افسران بالا کی اجازت کے بنا امتحانات ڈیوٹی پر اساتذہ کو مامور کرنا، بنا NOC کے اساتذہ کا ریگولر تعلیم حاصل رکھنا، اساتذہ تنظیموں کے حکم کی تعمیل پر ان سروس ٹریننگ کے لیے اساتذہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسکول میں ان ٹریننگز کا نفاذ نہ ہونا، ڈپارٹمنٹ کے سالانہ انسپیکشن کا ناقص طریقہ کار جس کی بدولت نقل کا رجحان زور پکڑ چکا ہے اور اسکول ریکارڈ کی عدم موجودگی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ افسر بالا کا اسکول وزٹ ختم ہو چکا ہے، ان کے قلم کو قید کر لیا گیا ہے۔ اساتذہ تنظیموں، سیاسی ورکرز اور وزراء کے دباؤ میں غلط فیصلے کرنا افسران بالا کی مجبوری بن چکی ہے۔ پوسٹوں کی خرید و فروخت، پروموشن کوٹا، پروموشن اپ گریڈیشن، یہ سب اساتذہ تنظیموں کی ایک چال ہے جس کا تعلیمی ترقی سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے NGOز۔ ہشتم پاس، انگوٹھا چاپ اساتذہ کی تعیناتیاں بلوچستان میں 1992 سے رائج ہے۔ بغیر شیڈول کے اسکول آنا، تدریسی سرگرمیوں میں خلل ڈالنا، اپنے ڈونیشنز وصول کرنے کے لیے ہیڈ مسٹرس کو دھمکیاں دینا، آفیسر سے بے عزت کروانا، BRSP کے توسط سے کیے گئے ترقیاتی کام کا غیر تسلی بخش ہونا، اسکول کو ریکارڈ فراہم نہ کرنا، تکمیلی سرٹیفکیٹ نہ دینے کے باوجود ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ RTSM کا کردار، یہ بھی ایک NGO تھی جو یونیسیف کے توسط سے مالی فنڈ سے یہ ایک NGO بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ID کی ایک NGO تھی، لیکن اب یہ گورنمنٹ سیکٹر ہی بن چکا ہے۔ NGOز نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ 2-3 سال کے لیے چلاتے ہیں، اس کے بعد اسے گورنمنٹ پر توپ دیتے ہیں، لہٰذا یہ ایک تعلیمی ترقی کی راہ میں ایک دیمک کا کام کر رہا ہے۔ اب RTSM جو ہے ریئل ٹائم اسکول مانیٹرنگ سسٹم جو ہے، اس کی بنیاد، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کے جتنے بھی حقائق ہوتے ہیں، جتنی بھی رپورٹ ہوتی ہے، جو ڈیٹا ہوتی ہے، وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہے تاکہ بلوچستان کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر سکے۔ مگر یہ لوگ اسکولز میں بوگس ٹیچرز کی برمار ہے۔ میرے کلسٹر میں یہ چیزیں موجود ہیں، میں ثابت کر سکتی ہوں، پیش کر سکتی ہوں، لیکن اس کے باوجود RTSM ٹیم سال میں ہر مہینے میں 1 وزٹ کرتی ہیں، 10 وزٹ کرتی ہیں، تو یہ بوگس ٹیچرز آج تک انہوں نے کیوں بے نقاب نہیں کی؟ عوضی اساتذہ کام کر رہی ہیں، طالبات کی حاضری ریکارڈ اور داخلہ ریکارڈ جھوٹ پر مبنی ہے، سرکاری افیسر سکول وزٹ سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو آج میں صفیہ بانو اپنے 28 سالہ دوران نیا ملازمت میں اخذ کروا چکی ہوں، اور ان کی روک تھام اور پست معیار تعلیم کے اصلاح کے لیے آواز اٹھا کر یا لکھ کر مخالفت کی تو بدلے میں 6 سال کے دورانیے میں 10 تبادلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی کارکنوں نے اسکول سے نکلنے کے لیے پولیس تھانے میں شکایت درج کروانے، اسکولز کو تالے لگوانے کے لیے، حتیٰ کہ میرے کردار پر بہتان لگانے کے لیے، مجھ پر الزام عائد کرنے کے لیے
کہ میں اساتذہ اور طالبات کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتی ہوں، انہیں بدنام کرتی ہوں، ان الزامات کو لگاتے ہوئے بھی انہوں نے معمولی بھی ایک عورت ہونے کے ناطے ایک کہتے ہیں بلوچستان کی چادر اور چار دیواری، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا گیا ہے کہ ہم کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی پر ایسے الزامات لگا کر اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی لاچاری کو مد نظر رکھ کر اب عدالتوں سے رابطے میں ہوں، جو میرے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ نہ میرے والدین نے سوچا تھا اور نہ ہی میرے بھائیوں اور شوہر نے سوچا تھا کہ ہم پڑھا کر، لکھا کر، نوکری کے لیے بیچ کر قوم کی خدمت کرنے والدین کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں وہ کوئی میرے والدین سے پوچھے کہ ان کی بیٹی آج عدالتوں کی چکر لگا رہے ہیں، اور بھائی والد آج اس بات پر متفق ہے کہ قبل از وقت 11 سال پہلے اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لے لو، اور جو میں لے چکی ہوں۔ اس تمام مسائل کو جو میرے خلاف الزامات عائد ہیں ان کی حساب لینے کے بعد، اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ لے چکی ہوں، اور میں بلوچستان کے عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بیٹی کو پڑھانا والدین کی قربانی بے شک ہے، مگر اسے ایک خطا ہی سمجھ لیجئے۔ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کو میٹرک سے آگے پڑھنے کی غلطی کوئی والدین نہ کرے، کیونکہ میری طرح وہ عدالتوں کی اور سیکریٹریٹ کی اور ڈائریکٹریٹ کی اور پریس کلبوں کی اور ٹی وی چینلز کی دھکے کھاتی رہیں گی، اور بلوچستان کی چادر اور چار دیواری کو یہ جاگیردار، یہ سیاستدان اور ہماری اساتذہ تنظیمیں اس ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رسوائی کا سبب بن رہی ہیں۔ لہٰذا میرے آج کے پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ان تمام نکات کو لفظ بلفظ پڑھ کر پیش کروں، تاکہ جو بھی رابطے میں ہو مجھ سے کسی بھی فورم پر سوال اور جواب کے لیے تیار ہونا چاہتا ہے تو میں جواب دہ ہوں، میں جواب دے سکتی ہوں۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے، جتنے نکات میں نے پیش کیے ہیں، یہ بلا ثبوت نہیں ہے، ہر ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ 6 سال میں 10 تبادلے ہوئے ہیں۔ کوئی ڈپارٹمنٹ سے پوچھے کہ کیوں ہوئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب سے پوچھے کہ کیوں کیے ہیں یہ تبادلے، سیکرٹری صاحب سے پوچھے کیوں کیے یہ تبادلے، ڈی او صاحب سے پوچھے کیوں کیے یہ تبادلے، کیونکہ وہ مفلوج ہو چکے ہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ مفلوج ہو چکا ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکوہ اگر ہے تو مجھے اپنے بلوچستان کے غریب اور ان پڑھ عوام سے ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کے حقوق کیا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ تمام والدین جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سرکاری اسکولوں میں، وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں ان کو بتاؤں گی کہ ان کے بچوں کے حقوق کیا ہے۔ سرکار ایک اچھا خاصا بجٹ ہر اسکول کو دے رہا ہے، وہاں پہ اسٹیشنری کی کمی نہیں ہے، اسکول کتابوں کی کمی نہیں ہے، سلیٹ تختی کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں خوارزار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جاگیردار اور سیاستدانوں نے رشوت، سفارش اور اپنے اپروچ کے تحت اپنے انگوٹھا چاپ کو وہاں تعینات کر کے یا وزیروں کو بٹھا کر سرکاری تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ شکریہ۔ آواز میں نے بلند اس لیے کی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے اپنے انصاف کے لیے، کیونکہ آواز تو میں 28 سال سے بلند کر رہی ہوں۔ میں نے 28 سال میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میں نے بچوں کے تعلیم کے لیے اپنے فرائض کو فرض سمجھ کر، فرض الہی سمجھ کر میں نے ادا کیا ہے، اور جس خاندان سے میرا تعلق رہا ہے، جہاں سے میں نکلی ہوں، وہ ایک ایسی فیملی جہاں عورتوں کو چوڑیاں نہیں پہنائی جاتی تھی کہ نامحرم ہماری عورتوں کی چوڑیوں کی کنک سنے گی۔ آج ان کی بیٹی عدالتوں میں، پریس کلب میں، سیکریٹریٹ میں گھوم پھر رہی ہے، تو یہ ایک تکلیف ہے۔ تکلیف کی وجہ سے آج میں اس اقدام پر مجبور ہوئی ہوں، تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں کہ ہمارے پاس قابلیت کی کمی نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ اسکولوں کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے قابل طلبہ و طالبات جب ان کو اپنے ہی سرکاری عدالتوں میں میرٹ کی بنیاد پر انصاف نہیں ملتا تو وہ جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں تعلیم کی وجہ بھی وہی قابل اور میرٹ پر آئے ہوئے لوگ ہیں، جن کو ہمارے ہاں
میرٹ کا قتل کر کے صرف اور صرف جاگیردارانہ اور سیاستدانانہ جو نظام ہے اس کے تحت ہمارے اسکولوں کو برباد کیا جا رہا ہے. میں یہ آواز عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں. میرے اپنے سیکرٹری مفلوج ہے، ان کا قلم غلام ہے اس سسٹم کے ہاتھوں. میرا ڈائریکٹر مفلوج ہے، ان کا قلم غلام ہے اس سسٹم کے ہاتھوں. مجھے اپنے سسٹم کے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی آفیسر سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. مجھے شکایت ہے ان اساتذہ سے جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے ہیں، سینکڑوں فائلیں بغلوں میں دبا کر خود کو اساتذہ تنظیم کے لیڈر گردانتے ہیں، اور وہی اساتذہ تنظیموں میں رہتے ہوئے تعلیم کے دشمن عناصر بنے ہوئے ہیں. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اساتذہ تنظیموں کے لیڈران کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ دھرنے دے، زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگوائے؟ کیا صرف تنخواہ میں 10%، 15% اضافے کے لیے یہ لوگ چیخیں؟ کیا صرف اسکولوں میں جا کر ٹیچر سے چندہ جمع کروائے؟ کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول میں بچے کیسے ٹاٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس جو کرسیاں ہیں وہ کس حالت میں ہیں؟ ایک ٹیچر 5 کلاسوں کو کنٹرول کرتی ہیں. کیا ہمارے اساتذہ تنظیموں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے اساتذہ تنظیموں کی ضرورت ہے، مگر اساتذہ تنظیموں کی سرگرمیاں جو ہے وہ صرف اور صرف وسائل کے جمع کرنے میں ہیں. جس طرح جاگیردار اور سیاستدان تجوریاں بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اساتذہ تنظیموں میں شامل اساتذہ جو ہے وہ بھی توہین کر رہے ہیں اس پیشے کی. مجھے ان سے شکوہ ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں ہمارے آفیسرز کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. ہم جونیئر کو لا کر سینئر کے پوسٹوں پہ نہیں بٹھانا چاہیے. جی کوئی اور سن؟ میڈم آپ جی تو وہاں جب جا کے اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے تو ڈیوٹی جوائن کرتے ہی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مجھے بیٹھنے کی کرسی ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس ہے، تو آپ لوگ ریٹرن کمپلین کیوں نہیں؟ مطلب آپ 15-20 سال بعد ہر ٹیچر ایسی سروس کرنے کے بعد جب اس کی کہیں تبادلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ تبادلہ بھی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ آپ نے 10 سال ایک اسکول میں گزارنا ہے، 3 سال گزارنا ہے، 5 سال گزارنا ہے، پھر وہاں نیکسٹ پوسٹنگ بھی ہوگی. تو جب اس قسم کے حالات دیکھتے ہیں تو ان ریٹرن میں وہ کبھی ریٹرن میں کوئی اپنے یہاں ڈی او کو یا ہیڈ مسٹرز یا مسز کو کوئی رپورٹس نہیں کرتے؟ کوئی ایسا جب سروس کی 15-20 سال گزرتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کے جو ہے وہ کوشچن ہو رہا ہے. محترم آپ سوال جو 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک ہے تبادلہ پالیسی. گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق کہ ایک ملازم کو 3 سال کے بعد وہاں سے ٹرانسفر کرنا رول ہے. کیا آپ جائیں اس پورے بلوچستان میں دیکھیں کون سا ایسا ٹیچر ہے جسے تعینات کیا جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر کرتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی ایسا ملازم آپ کو نہیں ملے گا. میں اس وقت میرے تبادلے ہوئے ہیں، تقریباً 6 سالوں میں 10 تبادلے ہوئے ہیں. مجھے ان تبادلوں پہ کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا. اعتراض اگر ہوا ہے تو وہ آج اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک لیٹر آپ کو ہاتھ میں تھما کر کہتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی بنیاد پر آپ کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جبکہ میں جانتی ہوں، بذات خود میں جانتی ہوں کہ جس اسکول میں میں گئی ہوں، آپ ہر آفیسر کو ایک فورم پہ بلائیں، مجھے وہاں بلا لیں، میں بیٹھتی ہوں ان کے سامنے. ہر آفیسر نے مجھے جو اسکول دیا ہے اس کی مثال ایک استبل کی ہوتی ہے، جسے میں کئی مہینوں میں کیا کئی دنوں میں ایک ماڈل کا درجہ دے دیتی ہوں. اس اسکول کی ریکارڈ کی، اس اسکول کے ڈسپلن کی مثالیں دی جاتی ہیں. مجھے ٹرانسفر پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اگر اعتراض ہے تو حق تلفی پہ ہے. میں جس بھی اسکول میں جاتی ہوں وہاں پہ اگر وہاں پہ فرنیچر نہیں ہے تو میں نے فرنیچر مانگا ہے، مجھے فرنیچر وصول ہوا ہے، چاہے وہ پرائمری اسکول تھا یا مڈل اسکول. لیکن ہائی اسکول میں جہاں میرے چند لاکھوں کا بجٹ تھا وہاں میں نے اپنے بچوں کے لیے اسٹیشنری تک مہیا کی ہے. آج کے دور میں اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے سرکاری اسکول کے لیے تختی اور سلیٹ کا ذکر کریں گے تو وہ ہنستے ہیں کہ سرکاری اسکول میں ابھی بھی تختی اور سلیٹ رائج ہے.
یہ تو ابھی ختم ہو چکا ہے سسٹم، لیکن میں نے ہر سکول میں تختی اور سلیٹ کو رائج کر دیا ہے، کیونکہ سرکاری سکول میں پڑھنے والے بچے غریب والدین کے بچے ہیں جن کی ہر ضرورت پہ ہمیں نظر رکھنی ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں جس سکول میں ہوتی ہوں وہاں میں نے کبھی ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں جاتی ہوں، استبل ہوتا ہے، میں اپنے تگ و دو سے، اپنی کوشش سے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے توسط سے میں مکمل کوشش کرتی ہوں کہ اس سکول کو میں فرنیچر مہیا کروں، بچوں کو فیسلٹیز مہیا کروں۔ پرائمری اور میڈل سکولوں میں جب میرے پاس بجٹ نہ ہوا کرتا تھا، میں والدین کی میٹنگ کرتی تھی، والدین کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ ہم منتھلی ہر بچہ 5 روپے سے لے کر 2019 تک، جب میں اس سروس دورانیے میں تھی، میرے پاس میڈل سکول تھے، ہر بچے سے 10 روپے تک ہم منتھلی جمع کرتے تھے والدین کی مرضی سے۔ ہمارے اسکول میں نہ کبھی پانی کی قلت ہوئی ہے، نہ کبھی ٹک شاپ کے ذریعے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے اسکول کی یہ ضرورت نامکمل تھی۔ اسکول کو اچھا خاصا بجٹ سرکار کی طرف سے مل رہا ہے۔ اسکول میں کرسیاں کیوں نہیں ہے یہ پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ پرسنٹیج کی صورت میں، جاگیردارانہ حقوق کی صورت میں، ان کو یہ حصہ داری کی صورت میں یہ بجٹ تقسیم ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بجٹ ہوتے ہیں۔ جاگیرداروں نے اسکول کھولے ہیں، وہ بجٹ حاصل کرتے ہیں، جو فنڈ ان کو ملتا ہے جاگیردار اور اسکول انتظامیہ میں جو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس ہوتی ہے، یہ بجٹ تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے اسکول میں اس وقت گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حاجی نیاز پشتون باغ میں یہی مسئلہ آیا ہے کہ حاجی نیاز محمد شمشوزے نے لڑکیوں اور لڑکوں کے تعلیم کے نام پر 2 اسکول کھولے ہیں۔ ایک اسکول وراثت میں ایک بیٹے کو دیا ہے، دوسرا اسکول جو گرلز اسکول ہے وہ دوسرے بیٹے کو دیا ہے۔ جو گرلز اسکول جس بیٹے کی وراثت میں ہے ان کی بیوی بھی اسی اسکول میں ٹیچر ہے، جو اسکول کو چلنے نہیں دیتی۔ 2013 سے یہ اسکول ہائی ہو چکا ہے۔ اس اسکول میں سائنس ٹیچر کے ہوتے ہوئے بھی میٹرک میں کوئی بھی بچی میٹرک پاس نہیں کر پائی تھی۔ 2019 تک کوئی بھی بیچ یہاں اس اسکول سے میٹرک پاس نہیں کیا ہے کسی بھی بچی نے۔ آج وہاں سے سائنس طالبات نکل رہی ہیں، کالجز میں داخلہ لے رہی ہیں، 2020 میں بھی گئی ہیں، 2021 میں بھی گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو لازمی بات ہے اب میرے سامنے تو یہ رکاوٹیں آئیں گی۔ اب ان رکاوٹوں کا سدباب کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ایکشن لینے کی بجائے انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا، یہ کہہ کر کہ جاگیردار جو ہے وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دے رہا ہے۔ کیا ہم جاگیرداروں کے ڈر سے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیں؟ کیا جاگیردار ہمارے تعلیمی اداروں پر جن پہ سرکار کا لیبل ہے، کیا وہاں ان کی ملکیت رائج ہے؟ یہی تو میرے والد کا سوال ہے، یہی میرے بھائی کا سوال ہے، یہی میرے شوہر کا سوال ہے۔ اگر میرے ڈپارٹمنٹ سے ہے، بلوچستان کی حکومت سے ہے، وزیر اعلیٰ سے ہے، اگر اس جاگیردار نے اسکول پر، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک اسکول کا مسئلہ نہیں ہے، پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول پشتون آباد میں رہی ہوں، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول رحیم گل بلیلی میں رہی ہوں، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حاجی نیاز شمشوزئی میں رہی ہوں۔ اس دوران میرے کچھ تبادلے ہوئے ہیں جو اساتذہ تنظیموں نے کیے ہیں، جو بعد میں اپنے لوگوں کو رکھ دیتے تھے وہاں ان کرسیوں پر، مجھے وہاں سے ہٹا دیتے تھے۔ وہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں بات میں کوئی غلط بیانی ہے۔